الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز و دینی بھائیوں، جیسے آدمی ڈاکٹر کے پاس اپنے بیماریوں کا استحضار کرتے ہوئے بات سنتا ہے، دین کی بات کو بھی اسی قدر طلب اور اسی قدر محتاجگی لے کر سنتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں. صرف معلومات میں اضافے کا ارادہ، ایک اور بیماری پیدا ہو گئی، نمبر دینے کا ارادہ کہ فلاں خطیب صاحب، فلاں مقرر صاحب فلاں مقرر کے مقابلے میں کس نمبر کے ہیں. آج کی گفتگو بہت ہی دھواں رہی، بہت ہی زوردار رہی. مریض ڈاکٹروں کا ایگزامینر بن جاتا ہے، جس نے ابھی نرسری کا سبق بھی نہ پڑھا ہو، وہ پی ایچ ڈی اور آگے کی جماعتوں کے پڑھنے والوں کو نمبر دینے کے لیے بیٹھ جاتا ہے. کس قدر عجب کی بات ہے، کس قدر خود پسندی کی بات ہے، کیسی بدنیتی ہے جو آدمی کو عمل ہی کرنے نہیں دیتی ہے. ایک شاگرد اپنے استاد کے پاس بہت عرصے دراز تک رہا، زندگی کا رخ نہیں بدل رہا ہے. اس سے پوچھا گیا، بیٹا آپ آئے کیوں ہیں؟ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنی اصلاح کے ارادے سے آیا ہوں، میں اپنی کمیاں اور خامیاں بتلا کر علاج کرانے کے ارادے سے آیا ہوں، میں بھی آپ کی طرح پیر بننے کے لیے آیا ہوں. اللہ کے غیر کو پانے کا جذبہ. پورا قرآن مطالعہ کر لیا. پوچھا گیا اس شخص سے، قرآن کی کون سی آیت، کون سا حکم آپ نے اپنے لیے زیادہ مناسب سمجھا؟ تو ایک شخص کھانے کا بہت عادی تھا، تو اس نے کہا کہ قرآن کی یہ آیت بہت پسند آئی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اے اللہ آسمان سے دسترخوان اتار دیجیے. ایک صاحب کو دوسرے نکاح کا بہت شوق تھا، تو انہوں نے کہا کہ قرآن کی یہ آیت بہت پسند آئی، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. دو نکاح کرو، تین نکاح کرو، چار نکاح کرو. پہلے نکاح کے بعد ہی فجر دشوار ہو رہی ہے. پہلی کی نسل کی ہی تربیت کا جیسا ہنر سلیقہ ہونا چاہیے نہیں آیا ہے. آدمی وہ بات سننا چاہتا ہے جو آدمی کی طبیعت کے مطابق ہو، وہ بات نہیں سننا چاہتا ہے جو اس کی بنی ہوئی ذہنیت کے خلاف ہو، اس کی بگڑی ہوئی طبیعت کے خلاف ہو.
سوچے سمجھے نظریے کے خلاف ہو، اسی بات کو قبول کرنا چاہتا ہے جو اپنے کچے نظریات کے چوکھٹے میں بیٹھ جاتی ہو۔ یہ رویہ بدلنا چاہیے، یہ نیت درست کرنا چاہیے۔ نیت بہت بڑی طاقت ہے، نیت کے بدلنے پر فیصلے بدل جاتے ہیں۔ جیسے کہ ریڈیو کا کانٹا اپنی جگہ سے ذرہ ہٹ جائے تو نیوز بدل جاتی ہے، دل کا کانٹا ذرہ اپنا رخ بدل دے اللہ کا نظام بدل جاتا ہے۔ حدیث پاک ہے، قرض ادا کرنے کا ارادہ ہے، اللہ اس کے قرض کو ادا کر دیں گے۔ قرض ڈبونے کا ارادہ ہے، اللہ اس کے مال کو ڈبو دیں گے۔ نیت اتنی طاقتور چیز ہے، اللہ کی ایسی مدد شامل حال ہو جاتی ہے جب آدمی واقعی عزم مصمم کر لیتا ہے۔ اس موقع پر ہمارے یہاں جو مجالس منعقد کی جاتی ہیں، 27 رجب کو، رجب کا مہینہ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول یہ دعا فضائل میں عمل کی جا سکتی ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ رجب کے مہینے سے رمضان المبارک کی تیاریاں، بیج کے ڈالنے کا مہینہ، اور شعبان کا سینچائی کرنے، آبیاری کرنے، پانی ڈالنے کا مہینہ، اور رمضان المبارک کا مہینہ کٹائی کرنے، فصل کے حاصل کرنے کا مہینہ۔ اپنی جسمانی روحانی اعتبار سے اللہ کے نیک بندے رجب کے مہینے میں ہی خوب تیاری کرنے لگ جاتے تھے، نفل روزوں کا اہتمام، تاکہ فرض روزوں کے اندر جان پڑ جائے، کیونکہ جس فرض سے پہلے انسان نفل نماز پڑھتا ہے، اس فرض نماز میں جو استحضار کی کیفیت ہوتی ہے وہ نماز سے پہلے والی سنتیں نہیں پڑھنے کی صورت میں ویسا استحضار آدمی کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات بہت حقیقت ہے، یہ بات بہت پکی ہے کہ نفل روزوں کے اہتمام کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ فرض روزوں کے اندر جان نہیں رہتی ہے، جیسے تراویح کا شوق، جیسے حالت روزہ میں گناہ سے بچنے کا جذبہ، اور جیسے عید کا چاند نکلنے سے پہلے مغفرت کا مستحق بنا دیا جانا۔ شرم آتی ہے اپنی ذاتی زندگیوں پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہ ایک انسان اپنی زندگی میں 30 رمضان بھی پالے اور اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو، کتنا بڑا بد نصیب ہے۔ ایک رمضان پالے اور اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا ہے۔ تیاری کرنا، کفار مکہ بھی اشہر حرم میں، رجب کے مہینے میں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم کے مہینے میں جنگ بندی کر دیا کرتے تھے۔ باپ کا قاتل بھی ملتا تو اسے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ مسلمان کو سوچنا چاہیے، جس مہینے کا احترام اور جس مہینے میں داخل ہونے کے بعد اس کی حرمت کا لحاظ کفار اتنا کیا کرتے تھے جتنا ایمان والے کو آج خیال بھی نہیں گزر رہا ہے۔ کوئی مقدمات کا واپس لینے والا، کوئی اس مقدس بابرکت مہینے کے ہونے کی وجہ سے اپنے لڑائی جھگڑے کو بند کرنے والے ہمارے اپنے طبقے کے اندر بہت کم لوگ ملتے ہیں۔ اتنی ہی فضیلت ہے، اس رات کی کوئی خاص عبادت
اس دن میں کوئی خاص قسم کا روزہ ہرگز حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ یہ مجالس اس لیے منعقد کی جاتی ہیں تاکہ صحیح معلومات واقعہ معراج سے متعلق جو حقیقی معنی میں عبرت لی جانی چاہیے اور واقعی اپنی زندگیوں کو ٹٹولنا چاہیے، اور حالات و زمانے کے اعتبار سے جو اتھل پتھل، بے عملی، بدعملی مختلف زندگی کے شعبوں میں آ چکی ہے، مجمع جمع ہو جاتا ہے تو ان کو متوجہ کر دیا جاتا ہے، اور واقعی بہت عبرت کے موقع ہیں، اور واقعی ہمیں اپنی زندگی کے رخ کو، ازدواجی زندگی کے رخ کو، معاملاتی زندگی کے رخ کو، اجتماعی زندگی کے رخ کو، بین الاقوامی سطح پر اپنے سوچنے کے انداز کو بدلنا چاہیے۔ یہ سارے سبق واقع معراج پوری امت کو دیتا ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لاک ڈاؤن ایک مثال ہو گئی ہمارے لیے۔ 4 مہینے کے لیے بند ہو جانا، دکانیں پھر بھی کھل جایا کرتی تھی، پیچھے کے دروازے سے پھر بھی سامان حاصل ہو جایا کرتا تھا۔ چند مہینے اس قسم کے لاک ڈاؤن کی کیفیت نے کیسے حشر بنا دیا، کتنی اذیت ناک قسم کی صورتحال تھی۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 2-4 مہینے نہیں 3 سال گھاٹی میں بند کر دیا گیا، اس طور پر بائیکاٹ مکہ والوں کی طرف سے کہ کوئی سامان انہیں کھانے پینے کا بیچا نہ جائے، کسی قسم کی رشتہ داری کا پاس و لحاظ نہ کیا جائے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ دشمنی صرف اتنی ہے کہ وہ ایک اللہ کی طرف کیوں دعوت دیتا ہے۔ آدمی کو راحتیں مردہ کر دیتی ہے، چیلنجز ہی انسان کو زندہ رکھتے ہیں۔ ہموار سڑک پر چلنا ڈرائیور کو سلا دیتا ہے، اسپیڈ بریکروں کا آنا، مختلف ہچکولے کھانا ڈرائیور کو سڑک پر گاڑی چلاتے ہوئے جگائے باقی رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی زندہ قوموں پر بطور خاص حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اس قسم کے حالات ڈالتے ہی ہیں غفلت سے جگانے کے لیے۔ پرتعیش زندگی، سامان راحت کی مشغولیت صلاحیتوں کو مردہ کر دیتی ہے۔ ایسی حیرت انگیز صلاحیتیں آدمی کے اندر ابھر جاتی ہیں جب آدمی کی زندگی میں کوئی چیلنج کا موقع، کوئی طبیعت کے خلاف حالات پیش آ جاتے ہیں۔ رات میں والد کی طبیعت خراب ہو گئی، رات میں بچے کی طبیعت خراب ہو گئی، دن بھر کا تھکا ہوا، کتنے دواخانے چکر لگا لیتا ہے، کتنے گھنٹے زائد جاگ لیتا ہے، پیسے کا انتظام کیسے کر لیتا ہے۔ ایک ناموافق حال بتلا رہا ہے کہ میرے جسم کے اندر کس قدر توانائی ہے۔ اللہ نے جتنے بندوں سے پوری تاریخ میں کام لیا ہے، ان بندوں کو اللہ تعالیٰ نے فقیری میں اٹھایا، جنازوں کے اٹھنے کے حالات انہوں نے دیکھے، ماں باپ کے آسرے ان پر سے ختم ہو گئے، باپ کا جنازہ انہوں نے کندھا دیا، اپنی بہنوں کے نکاح کیے، کاروبار میں ٹوٹے ہوئے حالات دیکھے، سنگین قسم کی بیماریاں آئی، بیویوں کی طرف سے بھی کبھی موت کا حادثہ، کبھی طبعی اعتبار سے ناموافق قسم کے حالات، ان اللہ کے بندوں سے ٹوٹے ہوئے دل کے حالات، ٹوٹے ہوئے دل کے حالات وہ انسان کو اللہ سے بہت قریب کر دیتے ہیں، انسان سے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے جاتے ہیں، لیکن جب وہی
اس نادار انسان کا، اس فقیر انسان کا بیٹا خوشحالی میں آنکھ کھولتا ہے، ناز و نعم میں آنکھ کھولتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں ایسی دسیوں مثالیں دیکھی ہوں گی، باپ کی کمائی کو آوارہ اولاد کے اڑاتے ہوئے۔ اس نے سڑکوں پر رہ کر کمایا، دیہات سے اپنے جسم کے کپڑے پر آیا تھا، کتنا اپنے آپ کو تھکایا۔ تو جو ناگواری اس نے برداشت کی ہے، آنے والی دوسری نسل نے اسے سوچا بھی نہیں ہے، اسے نبھایا بھی نہیں ہے، اس لیے اس سے وہ کارنامے انجام نہیں پاتے ہیں، وہ کام اس سے نہیں ہو پاتے ہیں جو اس کے والد سے ہوئے تھے، اس کے بڑے بھائی سے ہوئے تھے، جو ان کے اکابر سے ہوئے تھے۔ ہمارے اکابر نے کیسے عجیب عجیب قسم کے کارنامے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ دنیا دار المحن ہے، یہ دنیا دار الحقوق ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 سال بائیکاٹ، اور پھر اس کے بعد حضرت ابو طالب چچا کا دنیا سے رخصت ہو جانا، اور ان سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا غمگسار اور زندگی کی شریک حیات بیوی کا دنیا سے رخصت ہو جانا، بہت تنگی کے عالم میں، فقر و فاقے کے عالم میں ایک ایک صدمہ ایسا ہے جو عام انسانوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے، قدم لرز جاتے ہیں، ہوش اڑ جاتے ہیں جب اس کا کوئی ایک حصہ بھی عام انسانوں پر آ جائے۔ یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام صبر ہے، مقام رضا و تسلیم ہے۔ پھر اس کے بعد وہ فتوحات بھی اللہ عطا فرماتے ہیں، قربانیاں کبھی ضائع نہیں ہوتی ہیں۔ طائف کا علاقہ جہاں پر خوشحال لوگ رہا کرتے تھے، وہاں پر خاص موسم گزارنے کے لیے جایا کرتے تھے، بڑی امید تھی کہ دعوت قبول کر لی جائے گی۔ یہ سارے صدموں سے گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے معجزے سے نوازا ہے۔ ان ساری ناگواریوں سے گزرنے کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم انعام سے اللہ نے نوازا ہے۔ بات وہی ہے جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ انسان فتوحات اور تائیدات تو صحابہ کی چاہتا ہے، لیکن مجاہدات ان کے والے کرنا نہیں چاہتا ہے۔ ان کے والے مجاہدات تو بہت دور، موجودہ زمانے کے جتنے اکابر جو مجاہدے کر لیتے ہیں وہ مجاہدوں کی ہمت کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن نصرت اور مدد تو وہی چاہتا ہے جو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر اتارا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ دنیا اسباب کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے طے شدہ اصول کے تحت ہی چل رہی ہے، اور انہی اصول کے مطابق یہاں کے مسلمان کو بھی زندگی گزارنا ہے اور یہاں کے کافر کو بھی زندگی گزارنا ہے۔ کافر سے زیادہ مسلمان کو وہ طریقہ اپنانا پڑے گا جو سنت و شریعت اسے سکھلا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا کے سارے مقامات، کائنات کی انتہا، عرش تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی، سدرۃ المنتہا اور مقام شریف اقلام، ساتوں زمین و آسمان کے بعد جس کے بعد کوئی مقام نہیں ہے۔ اس بات کا اشارہ کہ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی باکمال نہیں ہے۔ اس بات کا اظہار کیا گیا اس معجزے کے ذریعے سے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھی دل کا
پرسا ہو جائے، ہمت بن جائے، ڈھارس بن جائے۔ اللہ جل جلالہ عمن والہ نے جنت کی نعمتیں بھی دکھلائی، جہنم کے عذابات بھی بتلائے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام جو ان حالات سے گزرے ہیں، جو حالات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آ چکے ہیں یا پیش آنے والے ہیں، ان سارے انبیاء علیہم السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملاقات کروائی ہے۔ دین عقل کی رہبری کے لیے ہے، عقل دین کو تولنے کے لیے نہیں ہے۔ دین اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے عقل کی رہبری کے لیے۔ دین عقل کو بھی یہ سکھلاتا ہے کہ کہاں پر تمہیں استعمال کرنا ہے، کس قدر تمہیں استعمال کرنا ہے، اور کب تمہیں حوالے ہو جانا ہے۔ تو دین کی رہبری میں عقل کام کرتی ہے تو وہ عقل مندی رہتی ہے، اور پھر اگر آدمی دین کو عقل کے ترازو میں تولنے لگ جائے تو یہ حماقت ہے، عقل بندی ہے، کیونکہ دین دینے والا وہ ہے جو عقل بنانے والا ہے۔ کیونکہ دین کا علم وہاں سے شروع ہوتا ہے، آسمان اور وحی کا علم وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں انسانوں کی عقل ختم ہو جاتی ہے، جہاں انسانوں کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کا علم بہت تھوڑا ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اپنے دل کو قابل بنانا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کو قبول کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کے قابل بننے کے لیے۔ اللہ جل جلالہ عمن والہ نے ایک طریقہ اپنایا شق صدر کا، دل کے دھوئے جانے کا۔ 4 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں نبی بنائے جانے سے پہلے، اور معراج میں اللہ کے پاس بلائے جانے سے پہلے، تاکہ اس دل کے اندر اس روحانی دنیا، اس ملکوتی دنیا اور اس ماحول میں جانے کی استعداد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں پیدا ہو جائے۔ اسی کی مثال یہ وضو ہے۔ ہمارے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے بندہ ظاہر جسم کو دھوتا ہے، کپڑے کی ظاہری نجاست کو دھوتا ہے، اور وہ دھوتے ہوئے باطنی نجاست اور باطنی امراض کے دھونے کا ارادہ کرتا ہے۔ دعا یہی پڑھوائی گئی، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنائیے، خوب توبہ کرنے والوں میں سے بنائیے، خوب پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنائیے۔ ظاہر جسم کو اللہ نے دھلوایا ہے اور قلب اور سینے کے دھونے کی دعا پڑھائی ہے۔ وضو صرف ظاہری صفائی کے لیے نہیں ہے، سیکھنے کی چیز ہے۔ جس لاپرواہی سے وضو ہوتا ہے، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے، اللہم انی اسألک تمام الوضوء و تمام الصلاة و تمام رضوانک۔ اے اللہ میں آپ سے وضو کا کمال مانگتا ہوں، میں آپ سے نماز کا کمال مانگتا ہوں، میں آپ سے آپ کی خوشنودی کا کمال مانگتا ہوں۔ شق صدر کا واقعہ، سینہ پھاڑ کر قلب مبارک کو خاص طریقے سے دھویا جانا، اور اس کو اس عمر کے اندر جو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں اس کی صفائی، اور پھر اس کو قرآن لینے کے قابل بنانا، اور پھر اس کو اس دنیا کے اندر لے جائے جانے کے قابل بنانا، یہ عمل، یہ کاروائی اللہ جل جلالہ عمن والہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی ہے۔ لے جاتے ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام کے علاقے مدین میں 2 رکعت نماز آقا نے پڑھی۔ مدینہ پاک یثرب میں، جو اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یثرب نام تھا، آپ نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ طور سینا
جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی دولت، راز و نیاز کی دولت نصیب ہوئی، اس طور سینا پر جو مصر کی بارڈر پر، فلسطین کی بارڈر پر واقع ہے، وہاں پر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ بیت اللحم پر، وہاں پر آپ سے 2 رکعت نماز پڑھوائی گئی۔ آپ نے اس جگہ سے برکت حاصل کرنے کے ارادے سے وہاں پر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ برکت حاصل کرنا، استبراک بھی آثار الصالحین، اللہ کے نیک بندوں کے آثار سے برکت حاصل کرنا، حدود میں رہتے ہوئے، غلو پسندی کے رخ پر گئے بغیر، فرض نمازوں سے زیادہ اس کو اہمیت نہ دی جائے، وہاں پر بے پردگی کا ماحول نہ بنایا جائے، کہیں پر صحیح سند سے حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک یعنی آپ کا بال رکھا ہوا ہے، اس سے اگر برکت حاصل کی جاتی ہے، جیسے کہ صحابہ بیماروں کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا کپڑا پانی میں ڈبو کر بیمار کو پلا دیا کرتے تھے، برکت حاصل کرنے کے ارادے سے مسجد نبوی کے باہر پانی لے کر کھڑے ہو جاتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ اس میں ہاتھ ڈالیں اور اس کے ذریعے سے وہ برکت حاصل کریں۔ غلو پسندی نہیں ہونی چاہیے کہ آدمی خود قرآن سیکھنے کے لیے تیار نہ ہو، آدمی خود اتنی شخصیت پرستی میں پڑ جائے کہ خود علم دین حاصل کرنے کی طرف بھی نہ جانا چاہتا ہو، شرکیہ حرکتیں کرے، کفریہ حرکتیں کرے، یہ بھی غلط ہے، اور اپنے تاریخ کے آثار کو ختم کر دے، یہ بھی غلط ہے۔ تاریخ کی حفاظت الگ موضوع ہے، آدمی اپنی تاریخ کی حفاظت کر رہا ہے تاکہ آئندہ کی نسلوں کو بتایا جا سکے، وہاں پر کوئی بت پرستی کی شکل نہ بن جائے، لیکن تاریخ کی حفاظت بھی ہو جائے۔ عجیب زمانہ ہے، یہودی اپنے قلعے کی حفاظت کرواتے ہیں، یہودی اپنے بڑوں اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پائے جانے والے رئیسوں کے مکانات کی حفاظت سعودیہ میں کرواتے ہیں کہ ہمارے فلانے یہودی کا مکان فلانے علاقے میں ہے، آج 1400 سال کے بعد بھی اس کو منہدم نہ کیا جائے۔ لیکن ہم اپنی تاریخ کے آثار سے بھی واقف نہ ہو، ہمیں ان ملکوں کے نام بھی پتہ نہ ہو جو نام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ہمیں ان شہروں کی تاریخ بھی پتہ نہ ہو جن شہروں کے اندر ہمارے اکابر نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے تھے۔ اپنی تاریخ سے کاٹ لینا، اپنے اسلامی جغرافیے سے جاہل رہ جانا ہماری نسلوں کو اپنے ماضی سے بیگانہ کر دے گا، ہماری نسلوں کو اپنے اکابر کی عظمت سے ان کے دل خالی کر دے گا، ان کے دلوں میں اور پست ہمتی کے جذبات پیدا ہوں گے، شکست خوردگی کے جذبات پیدا ہوں گے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ چنئی بھی کبھی مدراس تھا، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کبھی کالا برگی گلبرگہ بھی تھا، اور پھر وہ پوری تاریخ جو یہاں پر انسانیت نوازی کی، مذہبی رواداری کی، ساری قوموں کو ساتھ میں لے کر چلنے کی، عالمی سطح پر بھی مسجد تو بہت چھوٹی ہے، آیا صوفیہ بہت چھوٹی ہے، لیکن پورے عالم میں کیسے ہنگامہ جب اس کو میوزیم سے مسجد بنا دیا جائے۔ اور بھی چرچ بنائے جا سکتے ہیں، اس سے بڑے بنائے جا سکتے ہیں، اس سے مہنگے بنائے جا سکتے ہیں۔ ایک آدمی پوری اسلامی قانون کی رعایت کرتے ہوئے، بین الاقوامی قانون کی رعایت کرتے ہوئے، ایک مسجد کو جو خریدی گئی، پھر چرچ بنا دیا گیا، پھر مسجد بنائی گئی، پھر اسے میوزیم بنایا گیا،
پھر اسے مسجد بناتا ہے تو دنیا کے متعصب، دنیا کے ظالم کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ یہ غلط حرکت کر رہے ہیں، آپ آزادی ختم کر رہے ہیں، آپ ثقافت کو مٹا رہے ہیں۔ یہ تولنے کے دو پیمانے، دیکھنے کے دو انداز، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ ان ملکوں پر حملہ ہو جہاں پر کمزور مسلمان رہتے ہیں تو وہاں پر کوئی ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائے، اور رشیا جب کسی ملک پر حملہ کر دے تو پھر دنیا پوری جاگ جائے، عیسائیت پوری چلانے لگ جائے کہ نہتے انسانوں کی جان کو نقصان نہ پہنچایا جائے، لاشوں کا انبار کھڑا نہ کیا جائے۔ حقیقت یہی ہے کہ جو دوسرے کا گھر جلتا ہوا جلاتا ہوا راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی آگ میں اس کے گھر کو بھی جلا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہی ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جو تماشائی بنتا ہے اس کا بھی بعد میں سے تماشا بنتا ہے۔ اللہ کے اپنے نظام کے مطابق، اللہ کی اپنی حکمت کے مطابق بندے کو جو کام دیا گیا اس کام کو وہ پورا کرے۔ اللہ اپنی حکمت اور اپنے نظام سے، اپنے علم کے مطابق، اپنی قدرت سے جو چاہیں گے جب چاہیں گے کریں گے۔ اللہ جل جلالہ عمن والہ نے عالم برزخ کے مناظر بتلائے، عالم اجساد کے مناظر بتلائے، عالم آخرت کے مناظر بتلائے۔ انسانوں کو سوچنا چاہیے، وہ تو بیچارہ پورے بیکٹیریا کو دنیا کے نہیں پڑھ سکا، دنیا کے تو بہت دور ہے، جسم میں پائے جانے والے پورے سیلز کی اسٹڈی نہیں کر سکا، اپنے جسم کے ایک حصے کے اندر پائے جانے والے مختلف قسم کے سیلز کو پڑھنے میں عمروں کی عمریں لگ گئی، تو یہ بیچارہ آسمان، ساتوں زمین و آسمان، جنت و جہنم تک اس کمزور علم کی کیا رسائی ہو سکتی ہے؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ معراج کا واقعی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت میں اضافہ کر دیتا ہے، تعلق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ دنیا کے سارے سائنسدان بے حیثیت نظر آتے ہیں، دنیا جس کو علم کہتی ہے وہ جہالت نظر آتی ہے۔ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام علم کو آدمی دیکھ لے، اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام قرب کا کچھ بھی ادراک کر لے، بوڑھا انسان، شیطان بوڑھے کی شکل میں سلام کرتا ہے، دنیا بوڑھی عورت بن کر دعوت دیتی ہے اپنی طرف، شیطان اپنی طرف دعوت دیتا ہے، سلام تو کیا کرے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ان کے بلائے جانے پر جانے سے بچایا۔ ہم اپنے سلسلے میں بے فکر ہیں، اپنے نفس کے سلسلے میں بے فکر، شیطان کی مکاریوں کے سلسلے میں بے فکر۔ شاید جیسے شیطان کے وجود کا یقین ہونا چاہیے وہ یقین بھی ہمارا کمزور ہو گیا، اس لیے آدمی بڑی بڑی شیطانی تلبیسات میں ہے، توبہ کے بعد بار بار گناہ کے پڑھنے کے جرم میں ہے، لیکن احساس نہیں ہوتا ہے کہ میں کسی ماہر کے پاس جاؤں، کسی شیخ طریقت کے پاس جاؤں، کسی مرشد کامل کے پاس جاؤں، تاکہ میں نفس و شیطان کا کھلونا بن کر زندگی نہ گزاروں۔ جتنے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے لے کر جیسے علم معلم کے بغیر نہیں ملتا، جیسے دعوت داعی کی صحبت کے بغیر نہیں سیکھ سکتا، ایسے ہی تزکیہ بھی مزکی کی صحبت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، باطن کا تزکیہ بھی مزکی کی صحبت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے اکابر نے اپنے آپ کو بڑوں کا محتاج سمجھا، کتابیں لکھی، ذم الہوا،
تلبیس ابلیس، امت کے کس طبقے کو شیطان کیسے گمراہیوں میں ڈالتا ہے۔ ایک مفسر کو، جاہل تو چھوڑیے، عامی تو چھوڑیے، مفسر کو کیسے، محدث کو کیسے، صوفی کو کیسے، تاجر کو کیسے، کن مکاریوں میں ڈال کر اور کیسے پیٹھ تھپ تھپا کر اس کو اپنے گناہوں اور اس کو اپنی ناپاک تنہائیوں اور اس کو اپنی جہالت پر جینے پہ راضی کروا لیتا ہے۔ ضرورت ہے مصلح کی صحبت کی، ضرورت ہے مرشد کامل کی صحبت کی ضرورت ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے علم بھی حاصل کیا، دعوت بھی حاصل کی، تزکیہ بھی کروایا۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک اپنی باطنی بیماری کو پوچھا، یا رسول اللہ میں نیکی کرتا ہوں، چاہتا ہوں کہ میری نیکی لوگوں کو پتہ چل جائے۔ آ کر پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا دل سخت ہو گیا، آپ اس کا حل بتلاتے ہیں۔ اپنے باطنی امراض، فقہ باطن کو پوچھا ہے، فقہ باطن کو پوچھا ہے، جیسے روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے مکروہ ہوتا ہے، جیسے حج میں کن چیزوں سے دم واجب ہوتا ہے، کن چیزوں سے دم واجب نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی اپنی دل کی بیماریوں میں عجب کسے کہتے ہیں، شکر کسے کہتے ہیں، عجب اور شکر کی بارڈر قریب قریب ہے۔ آدمی کبر میں ہے یا استغنا میں ہے، یہ تو ماہر کی صحبت سے پتہ چلے گا۔ آدمی توکل کر رہا ہے یا محنت سے جی چرا رہا ہے۔ آدمی توکل کی تقریر کر کے اللہ سے جڑنا چاہتا ہے یا لوگوں سے بھیک مانگنا چاہتا ہے۔ قربانی کے واقعات بول کر واقعی قربانی دینا چاہتا ہے یا بیوی بچوں کی حق تلفی کرنا چاہتا ہے۔ یہ بڑے نازک مقامات ہوتے ہیں، یہ بڑے حساس موضوعات ہوتے ہیں۔ آدمی کو ماہر کی صحبت کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضرت امام ابو حنیفہ، اتنا بڑا آدمی، وہ جاتا ہے حضرت جعفر صادق کے پاس، اور اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل اپنے زمانے کے اہل دل والے، دل تو بکری کو بھی ہوتا ہے، دل تو ہر درندے کو ہوتا ہے، ان کو صاحب دل نہیں کہا جاتا، صاحب دل انہیں کہا جاتا ہے جنہوں نے دل ایسا بنا لیا ہو جیسے اللہ نے چاہا ہے۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم یوم لا ينفع مال ولا بنون۔ حارث محاسبی کے پاس جاتے تھے، محدثوں کی زندگی اٹھائیے، ماں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں 1 سال 2 سال 10 سال رہے، اپنے آپ کو حضرت رائے پوری کے مشورے کا پابند بنایا، اپنے بھائی کے بیٹے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علم پر اعتماد کیا، حضرت علیمیہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو بار بار بلایا۔ حضرت علیمیہ کو دیکھیے، اتنا بڑا آدمی ہے، زندگی کی آخری سانس تک بے لگام زندگی گزارنا نہیں چاہتا، اپنی باغ ڈور کسی اللہ والے کے ہاتھ میں دے کر ہی گزارنا چاہتا ہے۔ بہت بڑا موضوع ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے بلانے کو، انبیاء تو انبیاء ہی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ عصمت کا پہرا لگا دیتے ہیں، ان سے صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے نفس پر اطمینان نہیں ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتے ہیں ان کو اپنے نفس پر اطمینان نہیں ہے۔
اور جن سے گناہ ہو رہے ہیں ان کو اپنے نفس پر بڑا اعتماد ہے. نہیں، مجھے اپنے آپ پر بڑا بھروسہ ہے، میں فجر میں اٹھ جاؤں گا، مجھے بڑا بھروسہ ہے، میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، میرا بڑا بھروسہ ہے، میرا قرآن صحیح ہے، میرے معاملات صحیح ہے. اخلاص والے اپنی نیت کے بارے میں ڈرتے رہتے ہیں، اغراض والے اپنی نیتوں کے بارے میں بے فکر ہو جاتے ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم برزخ کے وہ احوال، بعض علماء اس کو عالم مثال کہتے ہیں، بعض عالم برزخ کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مناظر بتلائے ہیں کہ جن مناظر کے اندر سے ایک منظر، کھیتی بیج بوئے جاتے ہیں، جلدی پودے اگ جاتے ہیں، کٹائی کے قابل ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ پھر درخت کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر کٹائی ہو جاتی ہے. کھیتیاں اتنی تیز رفتاری کے ساتھ، برکت کے ساتھ بڑھ رہی ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا انعام ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا مال کس رخ پر لگ رہا ہے؟ مہنگی گاڑیوں پر، 1 سے 4 مکانوں پر، قیمتی کپڑوں پر، جوتوں کے انبار پر، زیوروں کی خریداری پر، کھانے کی قسموں پر، شادیوں کی شہنائی پر، اور قومی پورا مزاج فنکشن ہال کے کاروبار پر، زمینوں کے کاروبار پر. پورے اجتماعی اور انفرادی زندگی میں بہت کم وہ باتوفیق بندے ہیں جن کا مال واقعی دین کی خدمت پر لگ رہا ہے. 1 لاکھ فنکشن ہال کے خرچ پر دینے والے 4-5 ہزار ایک مکتب کو دیتے ہوئے جان نکل جاتی ہے. ولیمے میں 4 قسم کے کھانے بنانے والے لوگ ارتداد زدہ علاقے میں دال چاول کھلانے کے لیے ان کو مہنگائی یاد آ جاتی ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے جذبے کتنے علاقوں میں کورونا کے زمانے میں مکاتب بند پڑ گئے. ہمارے علم میں ہے، کوئی باتوفیق ہو تو پوچھ لے، ہم بتلائیں گے کہ ان علاقوں کے دین کے خادم کس ناقدری اور قسم پرسی کے عالم میں ہمارے بچوں کے ایمان کو بچا رہے ہیں، کتنے قیدیوں کے گھروں کو امداد پہنچا رہے ہیں، کتنے ارتداد کی طرف جانے والی بیٹیوں کو اسلام کی طرف لا رہے ہیں. بہت آسان ہے، ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے فارورڈ کر دینا بہت آسان ہے. 1-2 روپئے جیب ہلکی کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے. آدمی کو اپنے آپ پر ماتم کرنا چاہیے، آدمی کو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنا چاہیے کہ واقعی کسی یتیم کو دیکھ کر دل پسیجتا کیوں نہیں ہے میرا، کسی بچی کی عمر کو ڈھلتا ہوا دیکھ کر آنسو کیوں نہیں آتے ہیں، کیوں میں نہیں منصوبہ بنا پاتا ہوں کہ میری ماہانہ کوئی رقم دین کی خدمت پر استعمال ہو جائے، کسی نوجوان کو اعلیٰ تعلیمی میدان میں بڑھانے پر استعمال ہو جائے، دارالقضاء کے قائم کرنے پر استعمال ہو جائے، اپنے مکان میں اپنے محلے کی خواتین کے لیے بالغات کا مکتب قائم کرنے پر میرا مکان استعمال ہو جائے. کتنے لوگ ہیں بڑے بڑے محل، کوئی آسٹریلیا میں رہتا ہے، کوئی انگلینڈ میں رہتا ہے، بوڑھا بوڑھی وہاں پر اپنے زندگی کے دن گزار رہے ہیں، اپنے زندگی کے دن گن رہے ہیں، لیکن اتنے شاندار محلات کا کوئی کونا اللہ اللہ کہنے سننے کے لیے قبول بھی نہیں ہوا. واقعی ان گھروں کی ویرانی اور نحوست پر افسوس بھی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اور اللہ کی غیرت مند ذات، اللہ کی غیور ذات کسی کا احسان نہیں رکھ لے گی. اللہ نسلوں کو پال دیتے ہیں. ایک آدمی اپنی زندگی جھونک دیتا ہے دین کی خدمت پر، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو آباد کر دیتے ہیں.
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ زقوم کا درخت کھا رہے ہیں۔ زقوم کا درخت کھانا کتنا بڑا تکلیف دہ عمل ہے۔ لقمہ بڑا ہو جائے تو آدمی سے اتارا نہیں جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد زقوم کا درخت کھا جانا، حرام مال کھانے کی سزا، حرام مال کی طرف بڑھنے کا رخ آدمی کو تکلیف دے۔ بیماریوں کے زمانے میں آدمی کو احساس ہوتا ہے، گلتی بنا کر کھلایا جاتا ہے، نگلا نہیں جا رہا ہے، کمزوری آ گئی ہے۔ زقوم کانٹوں سے بھرا ہوا درخت کیسے نگلا جائے گا؟ لقمہ حرام کا اٹھانے سے پہلے، کانٹا مارنے سے پہلے، قبضہ کرنے سے پہلے، دھاندلی کرنے سے پہلے، قرض ڈبونے سے پہلے، بیاج کے پیسے وصول کرنے سے پہلے ٹھنڈے دل سے ذرا سوچنا بھی چاہیے، کتنے دن تک مزے اڑا لوں گا، کتنے سال میں جی لوں گا، میں کون سے عذاب کو مول رہا ہوں۔ نکاح کے بعد بھی زندگیاں پاکیزہ نہیں ہیں، نکاح کے بعد بھی نگاہ محفوظ نہیں ہے، نکاح کے باوجود بھی دائیں بائیں تانک جھانک کے جذبات دل سے ختم نہیں ہوئے۔ ان کی سزا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی گئی، تازہ گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھانے والے، حلال بیویاں چھوڑ کر ناجائز رخ کی طرف بڑھنے والے، فون میں مصروف رہ سکتا ہے، اپنی بیوی کی بات کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا ہے، دوسری جگہوں پر اجنبی مردوں کو پتہ نہیں کیا کیا لائک کرنا، کمنٹ کرنے کی مصروفیت میں وقت دیا جا سکتا ہے، اپنے تھکے ہارے آنے والے شوہر کو وقت نہیں دیا جا سکتا ہے۔ زنا کاری کا مزاج آدمی کی طبیعت کو کیسے مسخ کر دیتا ہے۔ سڑا ہوا گوشت آدمی کھانے لگ جائے، تازہ گوشت چھوڑنے لگ جائے، یہ آدمی کی فطرت کے مسخ ہونے کی علامت ہے، آدمی کے طبیعت کے بگڑ جانے کی علامت ہے۔ گناہ کا آدمی جب رسیہ ہو جاتا ہے، اسی قسم کے جذبات آدمی کے بن جاتے ہیں۔ نامحرم سے بات کرے گا، لمبے لمبے میسج لکھ دے گا، لیکن اپنی بیوی کو محبت کے 2 سطر لکھنے کے لیے تیار نہیں، بعض مرتبہ فون اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنا عجیب معاملہ ہے، نامحرم پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، اور اپنی بیوی کے بار بار یاد دہانی کرنے پر بھی گھریلو لازمی ضروریات پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ طلاق کی دھمکی، دوسرا نکاح کرنے والا ایک بڑا طبقہ نہ گھر آباد کرنا چاہتا ہے، نہ اپنے آپ کو بے حیائی سے بچانا چاہتا ہے، اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے، اپنی حق تلفی پر پردہ ڈالنے کے لیے، اپنی پچھلی بیوی سے جان چھڑانے کے لیے، اور پچھلی بیوی کی اولاد کی تربیت سے فرار کی راہ اختیار کرنے کے لیے شریعت کے نکاح ثانی کا لیبل لگا لیتا ہے، شریعت میں نکاح ثانی کے جائز ہونے کے عنوان کا استعمال کر لیتا ہے۔ حقیقت میں اسے کسی طلاق شدہ عورت سے ہمدردی نہیں ہے، حقیقت میں وہ کوئی کسی بیوہ کی فریاد رسی، حاجت روائی، ضرورت پوری کرنا چاہتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اسے تو اپنے بہن کے حقوق کا غم نہیں ہے، اپنی خلا شدہ بہن کے نکاح کا غم نہیں ہے، اپنے نکاح کے بغیر رہنے والے بھائی کے نکاح کی فکر نہیں ہے۔ ایک طبقہ اس خوشنما عنوان کی وجہ سے یہی سبز باغ دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، پھر پہلا گھر بھی اجڑ گیا، نسلیں بھی اجڑ گئیں۔ یہ کوئی شریعت کی نمائندگی نہیں ہے، یہ کوئی اسلامی طریقہ نکاح ثانی کرنے کا نہیں ہے۔ نکاح ثانی کرنے کا جو طریقہ ہے جس میں خاندان کی آبادی کا جذبہ ہوتا ہے، جس میں صرف جنسی ہوس پورا کرنے کا غلبہ نہیں ہوتا، بلکہ پورا خاندان آباد کرنے اور پورے شرعی حقوق دینے کا جذبہ ہوتا ہے،
اسے ہی اسلام کی نظر میں نکاح ثانی، شرعی نکاح ثانی کہا جائے گا، جہاں نسل کی پرورش ہوتی ہے، جہاں اولاد کی نگرانی ہوتی ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سینوں اور چہروں کو ناخن سے نوچ رہا ہے غیبت کرنے والا، چاہے کسی بھی عنوان پر، آدمی کبھی دین کے نام پر بھی کرتا ہے، کبھی اصلاح کے نام پر بھی کرتا ہے، لیکن بہت ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ غیبت کرنے والے کا مقام کبھی جس کے سامنے سنایا جا رہا ہے گھٹ تو سکتا ہے، بڑھ نہیں سکتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص غیبت کرتے ہوئے ان اللہ والوں سے کہنے لگا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ اعتماد کیجئے، غیبت کرنے والے پر کیا اعتماد کیا جائے گا؟ کیا شیطان نے تیرے علاوہ کسی اور کو سفیر نہیں پایا؟ کیا شیطان نے تیرے علاوہ کسی اور کو پوسٹ مین نہیں سمجھا؟ تجھے پہنچانے کے لیے رکھ دیا۔ نماز میں پیشانی نہیں جھکی، اس لیے سر کو پھوڑا جا رہا ہے۔ سر کو پھوڑنا اور پھر سر کے پھوڑے جانے کے بعد دوبارہ اس سر کا جیسا پہلے تھا ویسے ہو جانا، پھر اسے پھوڑ دیا جانا، نہ بے نمازی پن کی سزا، سود کا گناہ، بیاج کی رقم، لون پر جینا، انشورنس وغیرہ کی طرف بے تکلف بڑھ جانا، اور سود کی نت نئی شکلیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بڑے بڑے پیٹ ہیں اور اس کے اندر سانپ بھی ہیں، اور اس اذیت جیسے بھی اسے ہم تصور کر سکتے ہیں، وہ اذیت اس وجہ سے کہ وہ سود کی رقم استعمال کیا کرتا تھا۔ دنیا کے بینکنگ سسٹم سے واقف نہیں ہے، خواہشات بڑھائی جائے، لوگوں کو قرضے میں ڈالا جائے، قرضوں میں ڈالا جائے، پھر مٹی پر مٹی، انٹرسٹ پر انٹرسٹ ڈالا جائے۔ کوئی دنیا کا بینک انسانیت کی غربت ختم کرنے کے لیے شروع نہیں کیا گیا ہے۔ کوئی دنیا کا بینک سودی رقم اس پر اضافی لیے بغیر زیرو انٹرسٹ کا خوشنما لیبل ہوتا ہے، ورنہ بینک چلے گا کیسے؟ بینک کی اپنی کوئی تجارت نہیں ہوتی ہے۔ معیار زندگی بڑھانے کی فکر میں آدمی اتنا گر چکا ہے، کم وقت میں جلدی مالدار بننے کا جذبہ، کم وقت میں جلدی مالدار بننے کا جذبہ، کم محنت سے زیادہ پیسہ کمانے کا جذبہ اتنا اس زمانے کے اندر ابل چکا ہے کہ آدمی بڑی بڑی جھوٹی اسکیمات پر جلدی اعتماد کر لیتا ہے۔ ایک کمپنی کہتی ہے ہمیں 1 لاکھ دیجئے، ہم آپ کو سالانہ 30,000 دیں گے، ہم آپ کو سالانہ 40,000 دیں گے، ہم سالانہ آپ کو 25,000 دیں گے۔ ہرس کیسے اندھا بنا دیتی ہے، آدمی پوری پونجی جمع کر کے نچوڑ کے اس کمپنی کے حوالے کر دیتا ہے۔ تھوڑی سی عقل رکھنے والے، دنیا کی معیشت پر نظر رکھنے والے ہزار سمجھاتے ہیں معاشی بحران ہے، فائنینشیل کرائسس ہے، یہ شخص کیسے تمہیں اتنی مقدار میں نفع دے گا؟ کچھ دن تک دے گا، اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر۔ نہ جانے ہم نے اپنی عمر میں کتنے ایسے حوادث دیکھ لیے ہیں، لیکن ہر فراڈی کمپنی کو اس قسم کے گاہک مل ہی جاتے ہیں۔ ملٹی لیول مارکیٹنگ، ای اسٹور انڈیا، چینل مارکیٹنگ، عجیب عجیب قسم کے لیبل کہ جس میں نہ کوئی ملازمت دی جاتی ہے، نہ ہی ان کمپنیوں کے اندر کوئی شیئر باقاعدہ سرٹیفکیٹ کے ساتھ حوالے کیا جاتا ہے، نہ ہی اس کی شرعی حیثیت پوری واضح ہوتی ہے، نہ ہی علماء کے پاس سے کوئی واضح انداز میں جائز ہونے کی تحریر ملتی ہے، لیکن دیندار طبقہ وہ ان چینل سسٹم سے جوڑتے چلے جاتا ہے، کٹ حجتی کرنے لگ جاتا ہے، پوری حقیقت سمجھنا نہیں چاہتا ہے۔
بٹ کوئن کا طریقہ اور کرپٹو کرنسی کا طریقہ حکومتیں اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، قانوناً اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے سر اور پیر کا علم نہیں ہے۔ انسان کا جنازہ اٹھنے پر اس کے لاکھوں ڈالر کے برابر کرنسیاں بٹ کوئن کی کس وارث کو ملیں گی، اس کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور وہ سرنگ اور وہ نامعلوم راستے اور وہ نامعلوم اکاؤنٹ کسی کی پہنچ نہیں ہو سکی ہے۔ اور دنیا ہے اندھا دھن ایسے دھوکے کے اندر ڈوبے ہوئے پرفریب تجارت کے طریقوں کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ پڑھنے والا طبقہ، تعلیم یافتہ طبقہ، میں ڈاکٹر بن کر کب 80 لاکھ جو والد نے ڈونیشن میں دیے، 1.25 کروڑ جو میرے والد نے ادا کیے، CA پڑھنے والا، میں نے اتنی موٹی موٹی کتابیں رٹا ماری ہیں، کب میں وصول کر پاؤں گا؟ اور پھر MBA پڑھنے والا اب وہ یہ سوچنے لگ گیا کہ فراڈزم، دھوکہ دہی سب سے کامیاب تجارت ہے۔ پورے ملک کے اندر ہر 2-4 دن میں اتنے کروڑوں کے دھوکہ دہی کے واقعات پیش آتے ہیں کہ ان کے زیرو ہم جیسے لوگوں کو لکھنے بھی نہیں آتے ہیں، اور لوگ اعتماد کرتے جا رہے ہیں۔ حرام ہمیشہ دکھنے میں زیادہ ہی ہوگا، حلال ہمیشہ دکھنے میں تھوڑا ہی ہوگا، یہ خدائی ضابطہ ہے۔ لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اٹل قانون ہے۔ مقدار کی طرف، کمیت کی طرف نہ جائیے، برکت کی طرف جائیے۔ سامان راحت میں مت تولیے، حقیقی راحت میں اپنے آپ کو جانچ کر دیکھیے۔ روپیہ بڑھنے کے ساتھ ماں کے قریب بیٹھنے کا وقت مل رہا ہے، کاروبار کے وسیع ہونے کے ساتھ والد کے پیر بھی دبانے کی توفیق مل رہی ہے، 4 دکانیں ہونے کے ساتھ کیا اپنی بیوی کو بھی وقت دے پا رہا ہوں؟ پلاٹنگ کے کاروبار میں ترقی کے بعد کیا اپنے بچوں کی خیر خیریت اور ان کی نفسیات و خیالات بھی جانچنے اور پڑھنے اور سننے کا موقع مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے؟ بلکہ انتہا تو یہ ہے کہ حرص کا اتنا غلبہ، خود کی استنجا کا فکر، خود کے استنجا کے لیے وقت نہیں ہے، خود کے وقت پر کھانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ دنیا میں بھی عذاب ہے، مرنے کے بعد بھی عذاب ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ۔ کوشش کرنا چاہیے آدمی اپنی زندگی کے رخ کو صحیح کرے، کمائی کی مقدار طے کرے یا کمائی کا وقت طے کرے، تب ہی یہ دنیا آدمی کو آخرت کے لیے فارغ ہونے دیتی ہے۔ اور دونوں کی محبت کبھی برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ محبت ایسی چیز ہے کہ جو 2 چیزوں سے کبھی برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ من احب الدنیا اضر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیا فآثروا ما يبقى على ما يفنى۔ زبان قینچی سے کاٹی جائے گی، پھر زبان ویسی ہی ہو جائے گی۔ اس آدمی کو، ہم جیسوں کے طبقے سے تعلق رکھنے والا واعظ طبقہ جو لوگوں سے تو کہے خود بے عملی کی زندگی گزارے۔ آدمی بولنے والے کم ہو جائیں گے اگر بولنے میں واقعی تقوی آ جائے، واقعی مستند معلومات بولنے کا جذبہ آ جائے۔ لکڑیوں کا گٹھر جمع کرتا ہے، اٹھایا نہیں جاتا ہے۔ کیسی عجیب مثال ہے، ہر سال سناتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس زمانے کے لیے یہ مثال ہے، ہمارے لیے یہ مثال ہے۔ کئی پارٹنروں کا مال لے لیا، کئی زمینوں میں انویسٹ کر دیا، اب جینا حرام ہو گیا۔ اب پارٹنر اس کے گھر میں چاول لانے سے پہلے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں دے دیجئے، ہمارا شیئر دے دیجئے۔
کوئی نقصان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی آپ کے دکھ میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں، کوئی اپنی کیپٹل اور راس المال میں 1 روپیے کی کمی گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں آپ اتنے لوگوں کی امانتیں جمع کر رہے ہیں؟ کیوں اپنے اوپر آپ ایسے حقوق کا بوجھ اٹھا رہے ہیں جو آپ سے حقیقت میں اٹھایا نہیں جا سکتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ اس آدمی کی مثال ہے جو لوگوں کی امانتوں کا بوجھ تو اٹھا لیتا ہے، جمع تو کر لیتا ہے، اٹھا نہیں پاتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق کی سواری پر اعزاز کے ساتھ مہمان نوازی کا ادب یہی ہے، آدمی مہمان کو بلائے تو راحت پہنچائے، سواری بھجوائے، اکرام کرے، دعوت زحمت نہ بن جائے، دعوت اس کے نظام زندگی میں خلل ڈالنے کا ذریعہ نہ بن جائے، دعوت اس کے لیے پیٹ کے نظام کو، گھریلو زندگی کے نظام کو خراب کرنے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق کی سواری اور آپ کو تیز رفتار وقت بچ جائے اور ضرورت کا کام ہو جائے، بہت سارے سبق اللہ جل جلالہ عمن والہ نے اس میں رکھے ہیں۔ اور پھر بیت المقدس میں داخل ہونے سے پہلے جنت کی حوروں کا نظارہ غیب کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کی امامت کا کرنا آپ نے شوق سے نہیں کیا، عہدہ طلب نہیں کیا جاتا ہے۔ کیسا زمانہ ہے کہ آدمی عہدے کا بھوکا بنا ہوا ہے۔ خدمت کرنے کے لیے تو مسجد کے بیت الخلا بھی ہے، کتنی صفائی کی ضرورت ہے۔ خدمت کرنے کے لیے تو محلے کے مکتب کے بچے بھی ہیں کہ آدمی انہیں وصول کر کے لے آئے کہ بیٹا قرآن پڑھ لو، لیکن صدارت کی ہوس ہے، امارت کا شوق ہے، کمیٹی میں شریک ہونے، نمایاں بننے، خدمت کے لیے ہرگز نہیں ہے، اپنی جاہ پسندی کے جذبے کی تسکین کے لیے ہے۔ جو اقتدار کے بغیر دین پر نہیں چل پاتا ہے، مجھے اقتدار ملے گا تو میں دین پر چلوں گا، پردے کا قانون بنے گا تو ہم پردے پر عمل کریں گے۔ جہاں پر قانون بن گیا کیا وہاں پردے پر عمل ہوتا ہے؟ جتنے دین کے حصے پر چل سکتا ہوں واقعی کیا میں چل رہا ہوں؟ جس پہ رکاوٹ ہے وہ اللہ کیسے ختم کریں گے؟ جہاں تک راستہ کھلا ہے وہاں تک چل کر تو بتلاؤ، جہاں بند ہے اللہ تعالیٰ اسے کھول کر بتلائیں گے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی۔ انبیاء علیہ السلام تو مزکہ مجلہ ہوتے ہیں، ان کے اندر کبر کہاں، ان کے اندر عجب کہاں؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو ان پر خاص انعامات دیے ان انعامات کو سنایا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اخیر میں اپنے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے ہیں ان انعامات کو سنایا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی کی گئی۔ انبیاء علیہ السلام کا ایک دوسرے سے تعلق کیسا ہے؟ دین کی محنت کرنے والوں کا ایک دوسرے سے تعلق کیسے ہونا چاہیے؟ انبیاء علیہ السلام شریعت الگ ہے، کتاب الگ ہے، یہاں شریعت ایک ہے، کتاب ایک ہے، لیکن ایک دینی جماعت کا دوسری دینی جماعت کے ساتھ کیسے تعلق ہونا چاہیے؟ انبیاء علیہ السلام کے اس باہمی تعلق سے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ کیسے ہمت افزائی کی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت آقا کا استقبال کیا ایک جگہ پر حضرت عیسیٰ نے، حضرت موسیٰ نے، السلام علیک یا حاشرو اور السلام علیک یا اولو یا آخرو، سب سے پہلے نبی بنائے جانے والے، سب سے اخیر میں بھیجے جانے والے، ایسے القاب
جس سے سامنے والے کے کمالات ظاہر ہوتے ہوں۔ ایک ایک آسمان پر ایک ایک نبی نے حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ ایک دینی تنظیم، ایک دین کی خدمت کرنے والا دوسری دین کی خدمت کرنے والے کی تعریف سننا نہیں چاہتا ہے، تعریف بول اس کی خوبی کا اعتراف کرنا نہیں چاہتا ہے، اس کی خامی مل جائے تو اچھالنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اپنے کام کے فرض عین ہونے کا دعویٰ کرے بغیر کسی کو سکون نہیں ملتا ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ عجیب بات ہے کہ ہر تنظیم کو اپنا کام فرض عین بتائے بغیر سکون ہی نہیں ملتا ہے۔ اس تنظیم کے، اس جماعت اور جمعیت کے پیدا ہونے سے پہلے تو وہ کام نہیں تھا، اس انداز میں نہیں تھا، اس ترتیب کے مطابق نہیں تھا، ان دنوں اور طریقے کے تعین کے ساتھ نہیں تھا، تو کیا اس سے پہلے کے لوگ پورے فرض عین کے بغیر محروم ہو کے مر گئے؟ اتنے بدترین قسم کے عذاب میں مر گئے؟ کیسی کم علمی ہے، کتنی تنگ نظری ہے۔ کم علمی یہ تنگ نظری پیدا کر دیتی ہے۔ آج امت کو، ساری جماعتوں کو، ساری جمعیتوں کو، ساری تنظیموں کو بڑی بڑی قربانیاں دینے سے زیادہ، بڑے بڑے جلسے اور اجتماعات کرنے سے زیادہ اپنے درمیان فاصلے کم کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کی خوبیاں سراہنے کی ضرورت ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی رائے کے فرق کے باوجود کیسے دوسرے کا احترام، کیسے دوسرے کی خوبیوں کا اعتراف کیا کرتے تھے، کیسے وہ دوسرے کی پیٹھ پیچھے ان کے کمالات سنایا کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کمالات سنتے ہیں کہ حضرت علی کی راتیں کیسے گزرتی ہے، اور خود بھی سنانے والا روتا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی روتے ہیں۔ میں اپنی جماعت، میں اپنی تنظیم، میں اپنی جمعیت، میں اپنی کمیٹی، میں اپنی برادری کی بڑائی چاہتا ہوں یا دین کی بڑائی چاہتا ہوں؟ میں اپنے اقتدار اور کرسی کو باقی رکھنا چاہتا ہوں یا امت کی عزت اور شوکت کو باقی رکھنا چاہتا ہوں؟ جو حقیقی رخ پر چلے گا اس کے لیے اس کا رخ کام کرنے کا یہی ہوگا کہ اس کی نگاہ مقاصد پر ہوگی، وسائل پر نہیں ہوگی۔ کام کرنے کے انداز بدلتے ہیں، شریعتیں بدلتی رہی۔ 1400 سال میں اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے کے مجدد کو اس زمانے کی فضا کے اعتبار سے، اس شعبے کی ضرورت کے اعتبار سے جیسا کام لیا جانا چاہیے تھا اپنے دین کی حفاظت اور اشاعت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ویسا کام ہمیشہ لیا ہے۔ جس زمانے میں حسن بصری کی ضرورت تھی اللہ نے حسن بصری کو پیدا کیا۔ جس زمانے میں خلافت کے رخ کو درست کرنا تھا عمر بن عبدالعزیز کو پیدا کیا۔ جس زمانے میں خلق قرآن کے مسئلے میں پوری حکومت کے مقابل جمنا تھا امام احمد بن حنبل کو اللہ نے کھڑا کیا۔ آئندہ کے 100 سال کے مسائل قرآن و سنت کی روشنی میں استنباط کرنا تھا تو انسانوں میں سب سے زیادہ ذہین ترین طبقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء، صحابہ، تابعین کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی 40 علماء کی کمیٹی کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حدیثوں کو حفظ کرنے، اسناد کو یاد کرنے، ایک ایک راوی کے حالات کو محفوظ کرنے کے لیے طاقتور حافظے، مضبوط میموریوں کی ضرورت تھی، اللہ نے محدثین کی جماعت کو تیار کیا۔ ہمارے ملک کے اندر جب بت پرستی بڑھنے لگی،
انسانوں پر نابرابری، بھید بھاؤ، کاسٹ اور کلاس کی وجہ سے ظلم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، اللہ تعالیٰ نے حضرت معین الدین خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کو پیدا کیا، سلسلے چشتیہ، جس کے ذریعے سے علماء دیوبند، اکابرین دیوبند اور ہمارے ملک کے اندر بڑا کارنامہ اکبر کا فتنہ پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ جیسے روشن ضمیر، زندہ دل شخصیت کو اللہ نے پیدا کیا، جس نے بہت خاموشی کے ساتھ مد مقابل آئے بغیر، مسلح انداز اپنائے بغیر، اپنے خلفاء اور شاگردوں کو پھیلا کر، جیلوں میں رہ کر، کبھی اپنے خطوط کے ذریعے سے سلطنتوں کے تختے کو الٹ دیا ہے۔ تاریخ سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے یہ جماعتی تعصب، تنظیموں کا تحزب اور دوسری دین کی محنت کا انکار، یہ امت کو انتشار کی طرف لے جائے گا۔ ہمارے اکابر اہل حق علماء، ہمیں ساری تنظیموں کی ضرورت ہے، اور جتنے کام کرنے والے ہیں ہم ان کی قربانیوں سے ناواقف ہیں۔ انگلی اٹھانا آسان ہے، کام کرنا مشکل ہے۔ جو کچھ جمعیت نے کیا، جو کچھ پرسنل اللہ نے کیا، جو کچھ تبلیغی جماعت نے کیا، جو کچھ خانقاہوں نے کیا، مجلس ختم نبوت کے کارنامے، شہیدوں کی فہرست ہے، قادیانیت کے خلاف، ختم نبوت کے عقیدے کے جمانے کے لیے جو اکابر نے قربانیاں دی ہے، وکیلوں نے 45 جلدوں میں سالہ سال عدالتوں میں، اسمبلیوں میں مقدمے لڑے ہیں قادیانیت کے کفر کو ثابت کرنے کے لیے۔ اللہ مغفرت فرمائے ہمارے شہر کے بڑے عالم مفتی عبد المغنی صاحب مظاہری رحمت اللہ علیہ، خاموشی کے ساتھ ایک گاؤں میں پہنچ جاتا ہے، وہاں پر رہتا ہے، دیہاتیوں نے کھلایا نہیں کھلایا، اور پھر وہ قادیانی کو وہاں سے نکالے بغیر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی بھی باحیات کئی ایسے علماء ہیں اپنی بیویوں کے زیور کو بیچا صرف اس لیے کہ ٹھن چکی تھی میدان میں۔ قادیانی کہتا تھا آپ مسجد بنائیں یا تو ہم بنائیں گے، انہوں نے کہا میں ہی بناؤں گا، تو یہاں سے نکل جا۔ یہ بندے خدا زیور بیچتا ہے، مسجد کی تعمیر کرتا ہے، صرف اس گاؤں کے ایمان کے تحفظ کے لیے۔ جس جماعت، جس جمعیت سے آدمی جڑا رہتا ہے اس کی قربانیاں اس کے سامنے ہوتی ہیں، لیکن دوسری جماعت اور جمعیت اور دوسری مجالس، دوسری تنظیموں کی قربانیاں اس کے سامنے نہیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اجتماعی تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اجتماعی غرور پیدا ہو جاتا ہے، اجتماعی طور پر آدمی کے اندر ناز کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جو کسی بھی تنظیم کے لیے اللہ پسند نہیں فرمائیں گے، جو کسی بھی جماعت کے لیے بڑا بول اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جو یہ کہتا ہے مجھ سے ہوا، مجھ سے ہوا، مجھ سے ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتے ہیں، اور جب دنیا کہتی ہے اس سے ہوا، اس سے ہوا، اللہ کے غیر کی طرف زیادہ منسوب کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ یہ مٹانے اور ہٹانے کا سلسلہ چلتا ہے جب انفرادی یا اجتماعی طور پر غرور پیدا ہو جائے، جب اجتماعی یا انفرادی طور پر کسی بھی جماعت اور جمعیت میں اس قسم کا مزاج بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زمانے میں جب مغلیہ سلطنت کا زوال حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے 4 بیٹوں کے ذریعے سے دین کی تجدید کا کام، شریعت کے اسرار و رموز کا کام، جس وقت ایسے سائنسدان یورپ میں پیدا ہو رہے تھے، مغربی فکر اور فلسفے کی اشاعت کرنے والے، دہلی کے ایک کمرے میں بیٹھا ہوا حجت اللہ البالغہ لکھتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے
جیسے وہ یورپ کے ایک ایک تھنکر کے نظریے کو پڑھ کر جواب دے رہا ہے۔ اللہ نے کتنا بڑا کام لیا۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے دیوبند کے فضلاء پورے عالم کے اندر دنیا کے چپے چپے میں کتنا بڑا کام لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ آنے والے پچھلوں پر لعنت کرنے لگ جائے۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، انہیں کچھ کرنا تو ہے نہیں، گزشتہ لوگوں کو لعنت کرنا ہے۔ انہوں نے صحیح نہیں کیا، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اپنے رخ کو بدلیے۔ یہ معراج کا بڑا اہم سبق ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پر حضرت ادریس، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم استقبال کیا جاتا ہے۔ مرحبا مرحبا، نیک نبی کا استقبال، بھائی کا استقبال، بیٹے کا استقبال۔ آگے بڑھنے والے پر رشک کیجئے، آگے بڑھنے والے کی خوبیاں لینے کی کوشش کیجئے، پیچھے رہنے والے پر شفقت کیجئے، پیچھے رہنے والے کو بڑھانے کی فکر کیجئے۔ یہ بہت ہی گری ہوئی حرکت ہے، اخلاص سے گری ہوئی حرکت ہے کہ آگے بڑھنے والے پر آدمی حسد کرنے لگ جائے، پیچھے رہ جانے والے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگ جائے۔ اللہ کے مقبول بندوں کا کوئی یہ طریقہ کار نہیں رہا ہے۔ سیاستدان یہ چاہتے ہیں کہ پارٹی ہماری آ جائے، جو گناہ، جو جرائم پہلے سے چل رہے تھے وہ اب بھی چلتے رہیں، لیکن ہمارے سائے کے تلے چلتے رہیں۔ مجھے اقتدار مل جائے، کمیٹیاں بدل جائے، امیر بدل جائیں، صدر بدل جائے، عجیب قسم کی حرکتیں کی جاتی ہیں۔ اللہ کا خوف دلوں سے نکل گیا۔ آدمی سوچتا بھی نہیں ہے میں محلوں کو بانٹ کر کیا کر رہا ہوں، میں اپنے گروپ کے سلسلے میں شدت پسندی کی گفتگو کر کے میں کیا کر رہا ہوں، میں کسی جماعت، جمعیت، تنظیم پر سے اعتماد اٹھا کر امت کو میں کس ڈگر پر ڈالنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کرانے کے اندر علماء نے لکھا مختلف قسم کے اسرار۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، آپ کو بھی آپ کے گاؤں سے نکالا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اپنے عمل کی بنیاد پر دوبارہ داخل ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ آپ کو اپنے وطن واپس فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات اس لیے جیسے بنی اسرائیل نے اذیت پہنچائی، قتل کی سازشیں کی، ایسے ہی آپ کے ساتھ بھی ہو کر رہے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے جیسے والد سے دور کرنے کی کوششیں، بے وفائی کی حرکتیں، ایسے ہی اپنے خاندان کی طرف سے آپ کو الگ تھلگ کر دیے جانے، تنہا چھوڑ دیے جانے کے واقعات آپ کے ساتھ بھی پیش آئیں گے۔ انسانی تاریخ میں سب سے پہلے خط لکھنے والا، قلم چلانے والی شخصیت حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے بھی بادشاہوں کو خطوط لکھوائیں گے، بادشاہوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام تحریر کے ذریعے سے پہنچائیں گے۔ قدم کی محنت بھی چاہیے، قلم کی محنت بھی چاہیے، قلب کی محنت بھی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر زمانے میں مختلف علماء سے، مختلف طبقات سے مختلف قسم کی خدمات لیا کرتے ہیں۔ قدم کی محنت نہ ہو آدمی ایک ایک فرد تک کیسے پہنچے گا؟ قلم کی محنت نہ ہوتی آج تک قرآن کیسے پہنچ جاتا، حدیث کیسے پہنچ جاتی، شریعت کا علم کیسے پہنچ جاتا؟ اگر قلم سے اسے محفوظ نہ کیا جاتا، حدیث کو کیوں محفوظ کیا گیا؟ علماء نے ہزاروں کتابیں، سووں تفسیریں،
اور فقہ سے متعلق بڑے بڑے کتب خانے، یہ اسلام کا معجزہ ہے۔ کثرت تصانیف اسلام کا معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں ایسے مجددوں کو پیدا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات اس طور پر کہ شام میں قوم جبارین سے مقابلہ کرنا ہے اور ان کی قوم نے ان کا ساتھ نہیں دیا، آپ کو بھی تبوک کے علاقے میں شام کے عیسائیوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ اس قسم کے حالات آپ کو بھی پیش آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات، کعبۃ اللہ کی تعمیر اور کعبۃ اللہ کے دوبارہ آباد کرنے اور اس کی خدمت کرنے کا اعزاز باپ بیٹے حضرت ابراہیم و اسماعیل کو ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی وہ دن دکھلائیں گے کہ کعبۃ اللہ کی چابی آپ کے حوالے کر دی جائے گی۔ یہ ان سارے مجاہدات پر اللہ تعالیٰ نے تائیدات کا مشاہدہ فرمایا ہے۔ تائیدات کا مشاہدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروایا۔ سدرۃ المنتہا، اعمال کا پہنچنا، فیصلوں کا اترنا، اور پھر بیت معمور کعبۃ اللہ کے سید میں فرشتوں کا طواف، فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد، حضرت آدم علیہ السلام کا اپنی نسل کے بارے میں ایک طرف دیکھ کر رونا، دوسری طرف دیکھ کر خوش ہونا، اپنی نسل کی دینداری اور بے دینی کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہماری نسلوں کے بارے میں لوگ فکر میں لگے ہیں، یہاں کے بدلتے حالات اور بدلتی سیاسی اتھل پتھل کی وجہ سے کہ ہم کینیڈا منتقل ہو جائیں، ہم امریکہ چلے جائیں، ہم ترکی کی سٹیزن شپ حاصل کر لیں۔ یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے۔ جو جنگیں، جو فتنے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ظلم کا پھیلنا، جو انسانیت پر زیادتی کا ہونا حدیثوں میں فرمایا گیا ہے، پورے عالم میں 19-20 جلد یا بدیر ساری دنیا میں یہ حالات پیش آنے والے ہیں۔ ملک بدلنا آپ کو پناہ نہیں دے گا، عمل بدلنا آپ کو پناہ دے گا۔ پرامن حالات میں عیسائی بن کر مرنے سے بہتر ہے ایمان کی حالت میں کسی کی تلوار سے آدمی کٹ جائے۔ کسی ارتداد کے ماحول میں اپنی نسلوں کو بہانے سے بہتر ہے کہ ان جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے جانا یا آئندہ کے خطرات و اندیشوں کے حوالے کرنا ایمان کی سلامتی کے ساتھ، دینی زندگی کی سلامتی کے ساتھ۔ ہماری مثال اصل ایسی ہو گئی ہے کہ گھوڑے کیچڑ میں پھنس گئے اور اتنا گہرا کیچڑ، آس پاس گڑھے کے باہر کھڑے ہوئے گھوڑے اور جانور ان سے کہنے لگے تم باہر نکل نہیں سکتے ہو، تم باہر نکل نہیں سکتے ہو۔ ہمت ہار گئے وہ سارے گھوڑے اور کیچڑ میں ہی مرنے پر راضی ہو گئے۔ ایک ان میں سے کسی طریقے سے جان بچا کر اونچی چھلانگ لگا کر اس گڑھے سے باہر آ گیا۔ جو ماہرین نفسیات ہیں انہوں نے اس مثال کو سمجھایا، تحقیق کی گئی، پتہ چلا کہ وہ بہرا ہے، اس نے وہ ہمت شکن بول نہیں سنے، نفسیاتی اعتبار سے شکست دینے والے بول نہیں سنے، ہمت توڑنے والے بول نہیں سنے، اس لیے بہرے پن نے اور اس کے اندر کی حوصلہ مندی نے اس کو باہر نکال دیا۔ ہمیشہ سوشل میڈیا کا استعمال، ایک جگہ کی ماب لنچنگ، ایک انتہائی کمزور، بے سہارا، تنہا انسان پر 25 درندے 50 درندے کانپتے ہوئے لاش پر بھی ٹھہرنے کی ہمت نہیں رہتی ہے۔ اس قدر بزدل قسم کے لوگ، وہ ایک لنچنگ کا واقعہ پیش آتا ہے اور لوگ اسے دیکھتے ہیں، دیکھ کر اپنے حوصلے کو دفن کرتے چلے جاتے ہیں، اپنی ہمتوں کو توڑتے چلے جاتے ہیں۔ یہ نادانوں کا طریقہ ہے۔
قرآن سے تعلق نہیں، تاریخ سے واقفیت نہیں، جو کرنے کے کام علماء کی طرف سے کہے جا رہے ہیں، جو کرنے کے کام تعلیمی میدان میں کیا ترقی ہونی چاہیے، کیسی اپنی کالونیوں کے اندر اپنے نوجوانوں کی صحت کی حفاظت اور کاروبار و تجارت کی رہبری، دین کی دعوتوں سے جوڑنا اور اسی طریقے سے گمراہ عقیدوں سے بچانا، مایوسی اور بے حسی سے نکالنا، یہ امت کا اولین تقاضا، پہلی ترجیح کہ آنے والی نسل جو خوف کے سائے میں پل رہی ہے، جو مایوسی کے سائے میں پل رہی ہے، اس نسل کو آپ اپنی تاریخ سے واقف کروا کر کرنے کے کاموں سے جوڑ کر کیسے ان کی ہمت بندھانے والے بنے، کیسے آپ ان چیلنجز کو اپرچونیٹی بنانے والے بنے، کیسے ان مسائل کو مواقع سے بدلنے والے بنے، کیسے ان حالات کو تربیت دینے والا بنائیں، یہ کوشش کرنے کے بجائے اس قسم کی خبروں کو سننا، اس قسم کی خبروں کو چلانا، واقعی آدمی کو باخبر ہونا چاہیے۔ صرف آسمان کے اوپر زمین کے نیچے کی چیزیں کافی نہیں ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور صحابہ بہت گہرے علم والے، بین الاقوامی حالات سے بہت واقف، قوموں کی خصوصیات کا بہت اندازہ، اور جن قوموں اور بادشاہوں سے ملاقات ہوتی تھی ان کی نفسیات اور اس کے پس منظر کا پورا شعور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو ہوا کرتا تھا۔ آپ وہ کتابیں دیکھیے جو آقا کی سیاست خارجہ پر ہے، جو آپ کے جاسوسی نظام پر ہے، جو آپ کے نظام محاصل پر ہے، جو آپ کے زمانے کے ایگریکلچر سسٹم پر ہے، جو آپ کے زمانے کے تجارتی انقلاب پر ہے، وہ کتابیں پڑھیے نا، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کے حقوق کیسے دلوائے، دارالقضاء کیسے قائم فرمائے، جیسے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کا خاص نہج اور کام کے اصول دعوت سے متعلق صحابہ کی ہجرت اور نصرت اور صفات اور غیبی تائید کو بہت مفصل 3 جلدوں میں لکھا، ایسے ہی صحابہ کی سیاست کو علماء نے لکھا، صحابہ کے معیشت کے نظام اور دنیا کے اکنامک سسٹم پر انہوں نے جو تبدیلیاں پیدا کی اس کو علماء نے لکھا، صحابہ کی جنگی نظام پر نظر اس کو علماء نے لکھا، اور اسی طریقے سے علماء کی مستقل کتابیں ہیں کہ امت کے نکاح و طلاق کے مسائل کو حل کرنے کے لیے دارالقضاء کیسے قائم ہونا چاہیے، مکاتب کا نظام و نصاب کیا ہونا چاہیے، نوجوان نسل کی صحت کی حفاظت اور دفاع کا نظام بزدل بن کے نہ مرے، اس سے بھی تو پتہ ہو کہ من قتل دون مالہ فہو شہید ومن قتل دون عرضہ فہو شہید، کہ جو اپنی آبرو بچاتے ہوئے مر گیا وہ بھی شہید ہے، جو اپنا مال بچاتے ہوئے مر گیا وہ بھی شہید ہے۔ اور ان نسلوں کو بھی تو پتہ چلے کہ جب آدمی کے ایمان کے لالے پڑ جائیں تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے، جان خطرے میں پڑ جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے، کیسے جٹ جانا چاہیے، کیسے اتحاد قائم ہو جانا چاہیے۔ آنکھ بند کرنے سے آنے والے طوفان سے آدمی بچ نہیں جاتا ہے، زمین میں سر دھسانے سے آدمی آنے والے حالات سے اپنے آپ کو بچا نہیں لے پاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک چور لایا گیا اور اس چور نے کہا تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس لیے ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کو کوڑے بھی لگاؤ، اس لیے کہ تقدیر پر یعنی اللہ پر الزام لگایا ہے اور پھر چوری بھی کی ہے، کوڑے بھی لگائے جائیں، ہاتھ بھی کاٹے جائیں، تاکہ اللہ پر اور تقدیر پر جو الزام لگایا ہے، اعمال صالحہ جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے،
مسجدیں بنانا ہے، مسجدیں آباد کرنا ہے، ویسے ہی اعمال صالحہ قوم کو تعلیمی میدان میں ترقی دینا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قرآن کی دوسری آیتیں بھی دیکھنا چاہیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی آیتیں، دعوت و تبلیغ کی آیتیں، اور پھر امت کو اپنی طاقت کے مضبوط کرنے، جس زمانے کے اعتبار سے جو طاقتیں ہیں، تعلیمی میدان میں اپنے حصے کی ذمہ داری، تجارتی میدان میں اپنے حصے کی ذمہ داری، نسلوں کی حفاظت میں اپنے حصے کی ذمہ داری، تعلیمی میدان میں میں اپنی نسل کو کیسے ارتداد سے بچاؤں۔ کتنے کالج چلانے والے، کتنوں نے حجاب پورے ملک میں آواز، پوری دنیا میں گونج، کتنوں نے کو ایجوکیشن ختم کر دیا، کتنے اسکول والوں نے ختم کر دیا، کتنے کالج والوں نے ختم کر دیا، کتنوں نے جنہیں اختیار تھا اور انہوں نے اسلام کے حجاب کے نظام کو پورے شعور کے ساتھ پڑھا، ایمان میں اضافہ ہوا اور اپنے دائرے اختیار کے اندر حجاب کو نافذ کر دیا۔ میرے عزیزو، حصے کی ذمہ داری ادا کیے بغیر حالات کا شکوہ بیوقوفوں کا طریقہ ہے، ناسمجھوں کا طریقہ ہے۔ سمجھداروں کا قانون بن جائے حجاب کا تو کیا ساری بے پردگی ختم ہو جائے گی؟ کیا قانون بن گیا تو کیا فنکشن ہالوں کے نامحرم ویٹر ختم ہو جائیں گے؟ قانون بن گیا تو کیا بازاروں میں بکنے والا نیم برہنہ لباس پورے باحیا لباس میں بدل جائے گا؟ یہ بھائی جو اپنی بہن کو نیم برہنہ لباس پہناتا ہے، کیا یہ بھائی کی دل کی دنیا بدل جائے گی ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے کی وجہ سے؟ قانونی تیاری کرنا چاہیے، وکالت کے شعبے میں نمائندگی ہونی چاہیے، اور سیاسی سطح پر کام کرنے والی تنظیموں کا تعاون ہونا چاہیے۔ لیکن میرے عزیزو، مسئلے کا حل صرف اتنا ہی نہیں ہے، مسئلے کا حل صرف اتنا ہی نہیں ہے۔ جہاں پر جتنے اسلام پر آدمی چل سکتا ہو چل کر بتلائے تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ جہاں پر چلنے میں رکاوٹ ہے ان رکاوٹوں کا خاتمہ فرماتے ہیں۔ توکل کا مطلب اسباب کا چھوڑنا نہیں ہے، اسباب پر سے یقین کا چھوڑنا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، علماء نے لکھا ہے، جانور کو باندھا بھی ہے، اللہ سواری کے بغیر بلا لیتے، براق کہاں بھاگنے والا تھا۔ تجارت کی جو منصوبہ بندی کرنا چاہیے، 2 رکعت نماز بھی پڑھے، چاشت بھی پڑھے، جو اس کے ظاہری اسباب ہیں وہ بھی اپنائے۔ خندق میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھا کھودا ہے، بدر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں بنائی، جو اسباب بس میں تھے، ٹوٹے پھوٹے ہتھیار، وہ آپ نے تھمائے، پھر پوری رات سجدے میں گزر گئی، پھر پوری رات سجدے میں گزر گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں پناہ کیوں لی؟ جب انہیں اسباب کا اپنانا یہ توکل کے خلاف ہوتا، آپ نے راستے کا رہبری کرنے والے ماہر خرید کو کیوں لیا؟ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ توکل کا مفہوم وہ ہوتا جو بہت سے کم علم قسم کے، ناسمجھ قسم کے لوگ اپنا لیتے ہیں۔ توکل کا مفہوم پورے حقوق کے ادا کرنے کے ساتھ فاقے آئے، لیکن صحابیات نے اپنے اختیار سے فاقہ اپنایا، دیا گیا ماہانہ نفقہ، ماہانہ سالانہ خرچ اللہ کے راستے میں صدقہ دے کر انہوں نے فاقہ اپنایا۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نفقہ ہی نہ دیا ہو، ایسا نہیں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گزارا نہ دیا ہو اور توکل کا سبق سکھایا ہو۔ اجازت کے احکام، ایک ایک آسمان پر اجازت لیتے ہیں، کون آیا ہے، کس کے ساتھ آیا ہے، کیا بلایا گیا ہے۔ اجازت کے احکام سورۃ النور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے،
پردے کا تعلق اجازت سے بھی ہے، پردے کا تعلق ستر سے بھی ہے، پردے کا تعلق حرمت مساہرت سے بھی ہے۔ ایسا چھونا، ایسا دیکھنا بعض مرتبہ بیویوں کو شوہروں پر حرام کر دیتا ہے۔ کتنے بڑے سنگین قسم کے مسائل ہیں۔ اپنی ماں کے کمرے میں بھی داخل ہونے سے پہلے اجازت لو۔ یہ تو پرانے زمانے کے اعتبار سے، اس زمانے میں آدمی کے لیے مختلف راستوں سے دوسرے کی خلوت کے حالات جاننے کا موقع ملتا ہے۔ اجازت نہیں دی گئی ہے کہ آدمی راستے سے گزرتے ہوئے اجازت کے بغیر کسی گھر میں جھانکے، کسی کھڑکی سے جھانکے۔ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیا کا، پرائیویسی کا نظام ہمیں عطا فرمایا ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر سے پہلے دودھ پیش کیا گیا، سفر سے پہلے شراب پیش کی گئی، سفر سے پہلے پانی پیش کیا گیا۔ دودھ کو پسند کیا، جو پانی کا بھی بدل ہے، غذا کا بھی بدل ہے۔ شراب تو شراب ہی ہے، اگرچہ اب تک حرام نہیں ہوئی تھی۔ اور پھر شہد تو صرف شہد کے اندر لذت کا بھی ایک پہلو ہے، لیکن دودھ میں پیاس بھی بجھ جاتی ہے، ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے انسانوں کو بھی زندگی گزارنے کا، کھانے پہننے، مکانات کی تعمیر میں اسی معتدل رویے کو اپنانا چاہیے۔ کس خوش دلی کے ساتھ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ قبول کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس فراخ دلی اور کس قوموں کے تجربات سے واقفیت کو منتقل کیا۔ گھریلو جائیداد کے تقسیم کے حالات پیش آتے ہیں، بیٹیوں کے طلاق خلا کے واقعات پیش آتے ہیں، بیٹوں کے ساس بہو کے جھگڑوں کے واقعات پیش آتے ہیں۔ شہر کے بڑے سے بڑے مفتی صاحب کے پاس لے جائیے، عدالتوں میں 10 سال گزار دیجئے، مشورہ نہ لینے تیار ہے، دیے جانے پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیسا سرپھرا پن ہے یہ! جو لوگ اپنے بڑوں کی نصیحت کو نہیں مانتے ہیں، وہ بعد میں سے وکیلوں کو پیسے دے کر مشورے لیتے ہیں۔ جو نصیحت سے نہیں سنتے ہیں، وہ بالوں کی سفیدی کے بعد سن لیتے ہیں، بیٹیوں کے بڑھاپے کے بعد سن لیتے ہیں، اور بچوں کے گھر کے اجڑنے کے بعد سن لیتے ہیں۔ یہ ایک عبرت ہے کہ آدمی مشورہ لے اور مشورہ دے، اور مشورہ کن سے قبول کیا جائے۔ میرے دوست نے کہہ دیا کینیڈا جانا ہے، ہم لوگ تو کینیڈا جا رہے ہیں۔ ہمارے دوستوں نے کہہ دیا کہ ہمیں آسٹریلیا کا PR مل جائے گا، جنت مل جائے گی، چاہے نکاح میں تاخیر ہو جائے، جوانی لٹتی چلی جائے، عمر ڈھلتی چلی جائے، بہنوں کا کوئی نگہبان نہ ہو، بھائیوں کی تربیت کوئی کرنے والا نہ ہو، ماں باپ کا جنازہ کوئی اٹھانے والا نہ ہو، اور ان ملکوں کے قوانین کی وجہ سے آئندہ کی نسل یقیناً عیسائی اور ایتھیسٹ بننے والی ہو، اور وہاں کے ضوابط کے مطابق 16-17 سال کالج میں پڑھانے کے بعد ضرور اس کا اسلام نوچ نوچ کر رگ رگ سے نکال ہی دیا جائے گا۔ بہت کم تعداد ہے جو تبلیغ سے جڑ پاتی ہے، بہت تھوڑی تعداد ہے جو خانقاہوں مدرسوں سے وہاں وابستہ ہو پاتی ہے، بہت کم وہ تعداد ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ غیبی انتظام کیا، اور مغربی ملکوں میں جانے کے بعد ان کی زندگی کی کایا بجائے مغرب کی طرف جانے کے اسلام کی طرف آنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے انتظام فرمایا۔ یہ بہت تھوڑی تعداد ہے، لیکن لاکھوں کی تعداد وہ ہے کہ جو مرتد ہو چکی ہے۔ دنیا میں جو دشمنوں نے ارتداد کے منصوبے بنائے، جنگوں کے چھیڑنے، شہروں کو تباہ کرنے، شہر بدر کرنے، کیمپوں میں قیام کروانے، اور کیمپ میں خیموں میں قیام کروا کر وہاں عیسائی بنانے کی محنت کی جاتی ہے، وہاں پر فنڈز دیے جاتے ہیں اس بنیاد پر کہ وہ عیسائیت کو قبول کر لیں۔ شام کے علاقے میں جو کچھ ہوا، اور شہریت دی جاتی ہے جوان لڑکوں کو تاکہ اس کی نسل یقیناً عیسائی بن جائے۔
ہم ایک شہر میں تھے، وہاں پر وہ دوست عرب نوجوان آیا، آ کر کہتا ہے مجھے امریکن ایمبیسی سے فون آیا، ہم تو سب ان پڑھ لوگ ہیں، بہت فقیرانہ زندگی، میرا ان کے گھر میں بھی حاضر ہونا ہوا، ان کے تقریباً افراد خاندان کے ساتھ بہت دیر بیٹھنا ہوا، ہم میں کوئی کمال نہیں ہے کہ ہمیں امریکن ایمبیسی سے فون آتا ہو، آپ ہاں بول دیجئے، آپ کے پورے گھرانے کو یو ایس کے شہر میں منتقل کر دیا جائے گا، اور پھر آپ کو ذاتی مکان، ملازمت دینے تک پوری کفالت آپ کی کر لی جائے گی۔ کیا بات ہے کہ کتا بلی پر رحم کھائے، بلی چوہوں پر رحم کھائے، یہ کون سی ہمدردی پیدا ہو گئی؟ بم بھی برساتا ہے، پناہ بھی دینا چاہتا ہے، نسلوں کو اجاڑتا بھی ہے، مکان بھی فراہم کرنا چاہتا ہے، یہ کس رخ پر لے جانا چاہتا ہے؟ سوائے اس کے کوئی اور مقصد نہیں ہے، یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے۔ تحقیق کیجئے، پڑھیے، شام کی خصوصیات کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر عیسائی دنیا کیسے متفق ہو جائے گی، پڑھیے۔ دجال کا انتظار آپ سے زیادہ یہودی قوم بیٹھی ہے، اس پر یقین کرتے ہوئے کہ ہمارا حقیقی خدا آ جائے گا، ہمیں دنیا پر غلبہ مل جائے گا۔ سنی لوگوں سے زیادہ شیعیت انتظار میں ہے کہ خلیفہ مہدی ان کے عقیدے کے مطابق ظاہر ہو جائے تو ہمارا غلبہ ہو جائے گا۔ لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی صداقت بتلائی ہے ان تین شخصیتوں کے بارے میں، اور شام کے علاقے اور دنیا میں ہونے والی جنگوں کے بارے میں، ہم سے زیادہ دشمن اس سے واقف ہے، ہم سے زیادہ دشمن واقف ہے کہ طور سینا کا علاقہ وہ مسلمانوں کی قوت عسکریت کا مرکز ہے، شام کا علاقہ مسلمانوں کی شوکت کا مرکز ہے، اور حجاز مقدس کا علاقہ مسلمان اور اسلام کے امن اور عبادت کا مرکز ہے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 900 صفحے کی کتاب ہے اسلام اور مقدسات اسلامیہ کا اجتماعی نظام، مقدسات اسلامی مقدسات کا اجتماعی نظام، جس میں حضرت نے ان تین چیزوں کو صرف پورے نصوص کی روشنی میں ثابت کیا، اور کس طرح سے اسلام دشمن طاقتیں ان تین مرکزی علاقوں کی عسکریت اور شوکت اور عبادت و امن کو ختم کرنے، رکاوٹیں ڈالنے کے لیے جو کوشش انتہائی درجے کی ہو سکتی ہے وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ چھنائی ہو کر رہے گی، چھٹائی ہو کر رہے گی، اگر ہم نے ان بنیادوں کو نہیں جانا، اگر ہم نے ان بنیادوں کو نہیں جانا۔ مشورہ کس سے لیا جائے؟ ایسے کم عمر بچوں سے، کلاس میٹ بچوں سے آدمی مشورہ لے رہا ہے۔ مشورہ شریعت کا گہرا علم رکھنے والے، دنیا اور جہاں دیدہ اکابر کی صحبت پانے والے، عالمی حالات پر نظر رکھنے والے لوگوں سے مشورہ لیا جاتا ہے۔ شاوروا فیہ الفقہاء والعابدین، فتوے اور تقوی والوں سے مشورہ لو، یہ فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے مشورہ لیا اور کس دردمندی کے ساتھ مشورہ دیا گیا؟ تو میرے عزیزو، سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ قیامت تک اسلام رہے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں موت تک مسلمان رہ پاؤں گا یا نہیں رہ پاؤں گا۔ ایک ہی مسئلہ ہے، پورا بیان یاد رہے نہ رہے، اتنا جملہ تو یاد رکھ لیجئے۔ کیف تہلک امۃ انا فی اولہا والمہدی فی اوسطہا وعیسی ابن مریم فی آخرہا۔ وہ امت ہلاک نہیں ہوگی جس کی ابتدا میں ہوں، جس کے درمیان میں حضرت خلیفہ مہدی ہیں، اور جس کے اخیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ بیک وقت دفعتاً ایک ساتھ یہ امت زمین پر سے ختم ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ فتنے آئیں گے، امتحانات ہوں گے، آزمائشیں ہوں گی، ایمان کو پرکھا جائے گا، حالات ڈالے جائیں گے۔ مسئلہ صرف اتنا ہے،
قیامت تک تو اسلام ہے، میں موت تک مسلمان رہوں گا یا نہیں رہوں گا۔ ان بنیادوں پر جو چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان و عمل کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو ہم سب کے لیے علم اور عمل میں اور دینی محنتوں میں ترقی کا ذریعہ فرمائے۔ یہاں پر مجلس ختم نبوت کی جانب سے ایک اہم تربیتی اجتماع 5 رجب ہفتے کی مغرب 6 مارچ سے اتوار کی عشاء تک وہاں پر تربیتی اجلاس رکھا گیا۔ مختلف فتنے ہمارے آس پاس کے محلے میں احادیث کا انکار کرنے والے، مہدویت کا دعویٰ کرنے والے، عملیات کے نام پر پورے محلے کو مرتد بنانے والے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ عرب جماعت کے ساتھ بھوپال میں تھے 2-4 سال پہلے، پورا محلہ شکیلی بن چکا ہے، پورا محلہ شکیلی بن چکا ہے۔ ساتھیوں نے بتلایا یہ مسجد شکیلیوں کی، یہ محلہ شکیلیوں کا۔ گزشتہ سال کا میرا چلہ نلور کے علاقے میں لگا، ایک ہم محلے میں پہنچے، وہاں پر بتلایا گیا لوگ یہاں پر گوہر شاہی بن چکے ہیں اور گوہر شاہی ذکر کرتے ہیں، عورتیں جمع ہوتی ہیں یا گوہر یا گوہر یا گوہر۔ گوہر شاہی فتنہ ہمارے محلوں کے اندر دین کی نسبت رکھنے والے طبقے پر دشمنوں کی سازشیں، گمراہ فرقے زیادہ محنتیں کر رہے ہیں۔ ختم نبوت پر ایمان کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتدین کے خلاف صحابہ کے لشکر کو تیار کیا، نبوت کا دعویٰ کرنے والے شخص کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اپنے چنے ہوئے دوستوں کو بھیجا۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی محنتیں بھی امت کو ضروری ہے تاکہ فتنوں سے واقف ہو سکے۔ جو فتنوں سے واقف نہیں ہوگا وہ فتنوں میں پڑ جائے گا۔ عقیدے کی خرابی کے ساتھ کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھتا ہے اور حدیث کے حجت ہونے کا انکار کرتا ہے، کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن فلانا شخص مہدی ہے یہ عقیدہ رکھتا ہے، تو صرف ظاہری کلمہ پڑھ لینے سے صدیق دیندار انجمن ہمارے قریب کے محلے میں ہے، زعفرانی کپڑے، بڑے بڑے بال، عصا ہاتھ میں لیے ہوئے اور فراق نما کرتا، تو کلمہ بڑا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ قادیانی مسجد کے باہر بڑا کلمہ لکھا ہوا ہوتا ہے اور ان کی عبادت گاہوں کے باہر بہت بڑا بورڈ لگایا جاتا ہے کلمے کا۔ محض کلمے کے پڑھ لینے سے آدمی مسلمان باقی نہیں رہتا ہے جب تک کہ ضروریات اسلام، قطعیات اسلام، متواترات اسلام، اسلام کے وہ عقیدے جو متواتر حدیثوں سے ثابت ہے، جس پر امت کا اتفاق ہے، جس کے بارے میں ہر عامی کو بھی واقف ہونا چاہیے، ان سب پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان باقی نہیں رہتا ہے۔ ہم انتشار نہیں پھیلا رہے ہیں، ہم ایک ڈپلیکیٹ آدمی آ جاتا ہے، اوریجنل اور ڈپلیکیٹ کا فرق بتلا رہے ہیں۔ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بیماری کا ذکر کریں گے بیماری پھیلے گی، ایسا نہیں ہے۔ بیماری کے آنے سے پہلے بیماری کی علامتیں شوگر کے مریضوں سے پوچھئے کتنی فکر ہوتی ہے، تھوڑا سا اندھیرا آنے لگ جائے شوگر بڑھ رہی ہے، کم زیادہ ہو رہی ہے۔ اتنا علم تو ہونا چاہیے کہ فتنوں کی علامتوں سے واقف ہو۔ میرا بیٹا کس کو یوٹیوب پر سن رہا ہے، میرا بیٹا فیس بک میں کس سے جڑ رہا ہے، میری بیٹی کوسی فیمنزم اور نسوانیت کی تحریکوں سے وابستہ ہوتی جا رہی ہے، اور میرے بھائی کون سے خدا بیزاری، الحاد اور ایتھیزم کے نظریے سے قبول کرتا جا رہا ہے، تنہائیوں میں گھنٹوں ان کے ویڈیوز سنتا جا رہا ہے۔ آپ اس کے تو ختم کرنے کی کوشش نہ کریں اور ان مجلسوں میں شرکت نہ کریں تو آپ اپنی نسلوں کے عقیدے کی خرابی پر راضی ہو چکے ہیں۔
اپنے نسلوں کے عقیدے کی خرابی پر آپ راضی ہو چکے ہیں۔ بہت ضرورت ہے اس قسم کی بھی پوری آگہی اور اس شعبے میں کام کرنے والے علماء کی ہمت افزائی اور اس میدان میں بڑے جتن کرنے والے علماء کے لیے رکاوٹیں ختم کرنا اور قدر کی نگاہوں سے دیکھنا۔ ہر آدمی ایک کام نہ کرے، کام کے سارے شعبے، تبلیغ والا تبلیغ میں، غیر مسلموں میں دعوت والا اس میں، سیاست والا سیاست میں، لیکن تعاون کا ماحول، تعصب کا ماحول نہ ہو، قدردانی کا ماحول، ناقدری کا ماحول نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سارے خدام دین کو قبول فرمائے اور ہر قسم کی کوششوں کو پروردگار عالم اعتدال و جامعیت کے ساتھ پروان چڑھائے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو ہر قسم کے انتشار کے حوالے ہو جانے سے اللہ پناہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے مراکز کی رونق کو واپس فرمائے، مدارس کی چہل پہل کو واپس فرمائے، مکاتب کی آبادی کو اور اس کی رونق کو اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں اس دولت سے نواز دے، حج و عمرے کے دروازے کھول دے اور اللہ تعالیٰ فرض حج کے بغیر اس سے محروم فرما کر ہم سب کو موت دینے سے پناہ عطا فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ربنا یا غایت رغبتنا یا مأوانا یا ملجانا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم صل علی محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون وصل على محمد حتى ترضى وصل على محمد بعد الرضا وصل على محمد عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار۔ اے اللہ ایک ہی بھیک ہے ہماری، ایک ہی سوال ہے ہمارا، ہمارے مردہ دلوں کو زندہ فرما دیجئے۔ موتوں کو دیکھ کر بھی زندگی دل میں پیدا نہ ہوئی، قیامت کے مناظر دیکھ کر بھی ایک گناہ کم نہ ہوا، بڑے سے بڑے کینسر کے مریض کو دیکھ کر بھی صحت کی قدر یاد نہ آئی، ماں باپ بیوی بھائی کے جنازوں کو اٹھا کر بھی اپنی قبر کی تنہائیاں سمجھ میں نہ آئی، ایک بال میں اضافہ نہ ہوا، ایک نگاہ نیچے نہ ہوئی، ایک ناپاک تمنا نہ دھلی، ایک تنہائی آپ کی محبت اور لذت والے سجدوں سے آباد نہ ہوئی۔ اے اللہ ہماری سخت دلی کو نرم دلی سے بدل دیجئے، ہماری بے حسی کو اے اللہ ذکاوت حس سے، زندہ ضمیری سے بدل دیجئے، عمل پر کھڑا کر دیجئے۔ اے اللہ عمل پر چلا دیجئے، دین کے لیے قبول فرمائیے، دعوت کی محنتوں کے لیے قبول فرمائیے، تبلیغی کوششوں کے لیے ہماری صلاحیت جان و مال کی جھونکنا ہماری نسلوں کے لیے مقدر فرمائیے۔ اے اللہ کاروبار سے حرام کو نکال دیجئے، بیٹیوں کو حیا عطا فرما، بچوں کو غیرت اور وطن کی خودداری کی روزیاں مقدر فرما، ہمارے ماں باپ کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ خدام دین کی مدد فرما، یہ کیسے عجیب آپ کے دیوانے ہیں، آدھے مفلوج جسم کو لے کر بھی کام کرتے ہیں، یہ کیسے آپ کے دین کے خادم ہیں، پیٹوں میں کینسر لیے ہوئے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، یہ کیسے آپ کے دین کے علماء ہیں، پیر کٹا ہوا، شوگر کے مرض میں ڈوبا ہوا وہ بھی حدیث کا سبق دیتا ہے، بینائی چلی جاتی ہے وہ علم کی اشاعت کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اے اللہ ہمیں تنگ نظر نہ بنا، ہمیں کم ظرف نہ بنا، ہم تو ایک رات بھی ان کی طرح گزار نہ سکے، ایک مہینہ ان کی طرح جی نہیں پاتے ہیں۔ اے اللہ قدر کی نگاہوں سے دیکھنے والا بنا، کچھ مال ان کی خدمت کے لیے قبول فرما، کچھ تنہائیاں ان کی دعا کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے مراکز کو محفوظ فرما، مرکز نظام الدین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی قانونی رکاوٹوں کا خاتمہ فرما،
اے اللہ دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما، اکابر کی حفاظت فرما، اے اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، مکاتب کو آباد فرما، دینی نہج پر چلائے جانے والے اسکول اور ماہرین تعلیم کی مدد فرما، مراشد امور الہام فرما، اے اللہ ظالموں کے تسلط کا خاتمہ فرما، پلک جھپکنے کی دیر نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ سالہ سال گزر گئے، آپ کے حبیب کے شہر میں حاضری نہ ہوئی، آپ کے گھر کا دیدار نہ ہوا، آپ کے اسماء حسنہ کا واسطہ، آپ کے اسم اعظم کا وسیلہ، اس لیے نہیں کہ ہم کوئی ولی ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم اس گھر کے قابل ہیں، اس لیے کہ جو کپڑا جتنا میلا ہوتا ہے وہ اتنا دھوئے جانے کا ضرورت مند ہوتا ہے۔ اے اللہ حج کا سفر آسان فرما، عمرے کے دروازے ہمارے لیے موافق فرما، رشتوں کو جوڑ دیجئے، خاندانوں کو آباد کر دیجئے، ذاتی پردے والے آسرے دے دیجئے، مخلص معاون دے دیجئے، امت کو مجتمع فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کے اسماء حسنہ کا واسطہ، آپ کے اسم اعظم کا وسیلہ، اے اللہ اسلام پر جینا، ہماری اور ہماری نسلوں کا ایمان پر مرنا مقدر فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔